نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے. اور یہ مسلمان کی معراج ہے. نماز کی اہمیت و افادیت کے کا ایک یہ بھی ہے, ایک اللہ کے رسول کو معراج ہوئی تو سب سے اعلیٰ مقام کیا ہوا؟ اللہ سے بات چیت کی نا, وہاں پہنچ کر سدرۃ المنتہا سے. آپ مسجد آئیں یا گھر میں کھڑے ہوں, آداب صلاۃ کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی, آپ کی معراج ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہو رہے ہیں, اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, اس کو تصور میں لا رہے ہیں, اللہ آپ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. اس سے بڑھ کر فضیلت کی بات کیا ہوگی؟ تو اللہ کی عظمت و کبریائی کا سکہ بیٹھتا ہے دل و دماغ میں. اور میں نے کہا کہ نماز کی اہمیت کا ایک بہت اہم پہلو سوچئے یہ کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی احکامات آئے, دین کے احکامات بیان کیے گئے, دنیا میں وحی کے ذریعے سے آئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام لایا قرآن کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں, یہ فرض یہ عمل کیا جائے. لیکن نماز جو 5 وقتہ تھی پہلے بھی تھی, 5 وقت کی نہیں تھی. معراج پر جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج صحیح قول کے مطابق ہجرت سے 1.5 سال پہلے ہوئی, لگ بھگ 1 سال پہلے والے عرصے میں, حضرت خدیجہ الکبریٰ اور ابو رضی اللہ عنہ اور ابو طالب کی وفات کے بعد. اس سے پہلے بھی نماز کا حکم قرآن کی آیتوں میں ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پہلے تمام نمازیں 2 رکعت تھی, مغرب 3 تھی, لیکن بعد میں معراج کے بعد کچھ نمازوں کو 4 رکعت کر دیا گیا. ہاں, لیکن جو 4 رکعت والی ہیں وہ سفر میں اب بھی 2 رکعت ہے. تو پہلے 2 تھیں. اب معراج میں جب آپ تشریف لے گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے, پہلے مسجد اقصیٰ جا رہے ہیں. ہاں, انبیاء کرام کی امامت کی, دیکھیے سارے نبی جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں. ملاقات ہوئی تو نماز کے ساتھ, پھر آسمان پہ پہلے دوسرے, وہ ساری تفصیلات سے قطع نظر. جب اللہ کے پاس پہنچے, بات چیت ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پر بلا کے صحیح مسلم کی حدیث میں 3 چیزوں کا تحفہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اپنے پاس بلا کر, اللہ تو علم اور احاطے کے ساتھ ہر جگہ ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف بخشا, اوپر اٹھا کر سدرۃ المنتہا تک پہنچایا, جس سے آگے کوئی مخلوق نہیں گیا. کلام فرمایا, بات چیت ہوئی, اور جو 3 تحفہ دیا. پہلا تحفہ یہ کہ امت محمدیہ کا کوئی شخص اگر لا الہ الا اللہ توحید کو مانتا ہے اور اسی پر مر گیا, شرک نہیں کیا, تو جنت میں ضرور جائے گا, پہلے جائے یا دیر میں جائے. ہم لا الہ الا اللہ کی فضیلت اثر کے بعد جاننے والے ہیں مزید. ہاں, سب سے پہلا تحفہ. دوسرا یہ دیا 50 وقت کی نماز. تیسرا آمن رسول سے اخیر تک. یہ قرآن زمین پہ بھی نازل ہوا یا اس کی فضیلت بیان کی گئی, لیکن تحفہ وہاں دیا گیا. بعد میں دنیا میں بھی اس کو تازہ کیا, ایک فرشتے نے آ کے مبارکباد دی. اب وہاں بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز دے رہا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے. 50 وقت کی نماز کو فرض کیا گیا. پھر واقعہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے مشورے کے بعد بار بار اللہ کے جناب میں تشریف لے گئے. 5 یا 10 کم ہوئی اور 5 رہ گئی, اور یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ انہ خمس و انہا خمسین, انہا خمس و انہا خمسین, کہ یہ 5 وقت کی جو ہے یہ 50 کے برابر ہے. لا یبدل القول لدیہ, میرے پاس قول و قرار بدلتے نہیں ہیں. امت محمدیہ کو 50 نمازوں کا اجر و ثواب دینا طے ہو گیا ہے, تو اب 5 پڑھیں گے 50 کا ثواب ملے گا, 1 کا 10. امت محمدیہ اگر 1 نیکی کرے گی 10 کا اجر و ثواب ملے گا, 1 گناہ کرے گی تو ایک ہی گناہ ملے گا. کتنا بڑا انعام ہے. اب 5 وقت کی نماز کا تحفہ معراج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اور جب آپ آ گئے تو روایتیں ہیں حدیثوں میں کہ دوسرے دن جب آپ نماز 5 وقت کی لے کر آ گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے دوسرے تیسرے دن تشریف لائے, اور پہلے دن 5 وقت کی نمازیں اول وقت میں حضرت اللہ کے رسول کو جماعت سے پڑھائی. اب یہ دیکھیے, پہلے نماز دی گئی, اب نماز کا طریقہ اور وقت بتایا جا رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام نماز پڑھا کر طریقہ بھی بتا رہے ہیں اور وقت بھی بتا رہے ہیں. پہلے دن 5 نمازوں کو اول وقت میں پڑھایا, دوسرے دن 5 نمازوں کو آخر وقت میں پڑھایا, اور پھر حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوقت بین ہذین, کہ یہ دونوں وقت جو 2 دن میں میں نے پڑھائے ہیں, نمازوں کا وقت انہی دونوں وقتوں کے بیچ میں ہے. کتنا اہتمام ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز اللہ کے رسول نے ہم کو اور آپ کو سکھائی ہے, دی ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے. جبرائیل امین نے ایک تو حکم بھی دیا, اور جبرائیل امین کو بھیج کر اس کی تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ایک ادا, ایک حکم, ایک تفصیل بیان کی امت کو, اور حکم دیا اپنے صحابہ کو اور طاری امت کو, صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے. اب ہم کیسے دیکھ رہے ہیں؟ حدیثوں سے, سنتوں سے.